بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے انکار کرتے ہو باللہ بے توحید اللہ، وکنتم امواتا اور تھے تم بے جان، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، یعنی جان ڈالی تم میں، ثم یمیتکم پھر جان نکالے گا تمہاری، ثم یحییکم پھر جان ڈالے گا تم میں، ثم الیہ ترجعون پھر اسی ہی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے متعلق میں نے بتایا کہ یہ جو کنتم امواتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جب روح اور جسم آپس میں نہیں ملے تھے، اور اس کی دو مرادیں پھر متعین مراد لی ہیں، یا تو آدم ہے، آدم کو موت سے تعبیر کیا، اور اکثر مفسرین نے یہ لیا کہ ماں کے پیٹ میں جب جسم تیار ہوا اور روح پڑنے سے پہلے کی حالت، جسم بن گیا ماں کے پیٹ میں، جب جسم بنتا ہے تو روح بعد میں پڑتی ہے۔ یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جسم بن گیا تو اس کو کہا گیا کنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس میں روح پڑا، تمہیں زندہ کیا، یعنی اس کے اندر جو پہلے لوتھڑا تھا، جسم تو تیار ہو چکا تھا، فاحیاکم پھر تم میں جان ڈالی، روح ڈالا، تو یہی مراد ہے۔ تو دو قول ہو گئے، یا مطلق آدم تم موجود ہی نہیں تھے، یا دوسرا مسئلہ کہ ماں کے پیٹ میں تمہارا جسم موجود تھا، اور کنتم امواتا میں اس حالت کو تعبیر کیا، فاحیاکم پس اس جسم میں جب روح آئی تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم پھر کچھ عرصہ تم زندہ رہے، پھر مارے گا تم کو، یمیتکم موت دے گا یعنی روح نکال لے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ زندگی کب ہوگی؟ قیامت کے دن، ثم یحییکم۔ اس پر قرآن مقدس کی دلائل بھی اسی پر ہیں، یحییکم، تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بالکل واضح اور صریح نص کہ پھر بعث اور احیا کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اب اس سے واضح مسئلہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس پر میں نے آپ کو بتایا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں صحابی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یوم القیامہ، اور ان کے مقابلہ میں ہے سدی۔ سدی کہتا ہے یحییکم فی القبر، لیکن صحابہ کہتے ہیں یحییکم یوم القیامہ، اور سدی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بے ایمان رافضی تھا، اور دراصل اس نے عقیدہ رجعت کی راہ ہموار کی ہے۔ عقیدہ رجعت کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس نے یحییکم فی القبر کا ٹوٹکا ملا دیا۔ اس لیے تمام اہل سنت والجماعت مفسرین وہ صحابہ کی تفسیر کو لیتے ہیں۔ اسی پر میں نے کل آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ حوالے بھی آ جائیں گے، حضرت تھانوی، علامہ عثمانی، علامہ ماجدی، تفسیر حقانی، یہ سب بزرگ یحییکم یوم القیامہ صاف کہتے ہیں، اور امام ابن کثیر
اور مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ سب حضرات سدی والی اس توجیہ کو خوب رگڑا لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ بالکل بن سکتی نہیں اور قرآن کریم کی آیات کے مطابق ہی نہیں. وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کیوں نہیں بن سکتی. ربنا امتنا سنتین پہ جا کر. اور تیسری بات یہ بتائی، چوتھی، کہ یہ ماسٹری پارٹی کا زور ہے کہ جو جی کم اے فی القبر، یہ ثابت کیا جائے. تو دراصل یہ ماسٹری پارٹی نہیں کہنا چاہیے، یہ سدی پارٹی کہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے مقابلہ میں بات کس کی لے رہے ہیں؟ سدی کی. تو اب یہ سدوں والی پارٹی جو سدی پارٹی، اس کی تفسیر مردود ہے، بلکہ اہل سنت کے ہاں اس کے قابل التفات ہی نہیں. تو معنی وہی ہے جو جی تم ثم الیہ ترجعون. جہاں پر اشکال کرتے ہیں کہ پھر ثم کیوں آیا، اس کا جواب ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثم صحابہ کو بھی آتا تھا، صحابہ کو بھی یہ ثم آتا تھا. آخر انہوں نے کیوں وہ معنی کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو ثم نازل کیا تو اللہ کو بھی ثم کا معنی آتا تھا. یہی ثم انکم یوم القیامت، پھر جو وہاں پر انکم یوم القیامت تبعثون، وہاں ثم آ گیا معنی بتایا. تو دراصل یہاں جو ثم آیا تو یہ خروج احیاء کے بعد اور حضور حساب تک درمیان میں بہت سارا عرصہ ہوگا. احیاء ثانی کے بعد حضور الی الحساب، حساب کتاب کے لیے حاضری تک درمیان میں بہت سارا عرصہ ہے. اس عرصہ کو ثم سے تعبیر کیا. پھر دیر لگے گی، یہ نہیں ہے کہ فوراً قبر میں زندہ ہوں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے، اس طرح نہیں، بلکہ اس احیاء ثانی اور رجوع الی اللہ، مراد جنت ہو یا مراد حساب و کتاب ہو، اس کے درمیان کے اندر تاخیر ہوگی اور وہاں پر دیر لگے گی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے ثم تعقیب ذکری کے لیے، لازمی نہیں ہے. ثم تعقیب ذکری بھی ہماری بولی میں معنی بنتا ہے نالے اے گل بھی یہ، پیچھے اے گل بھی یہ، ثم الیہ ترجعون، یعنی ساتھ یہ بھی ہوگا. تو ثم تعقیب ذکری کے لیے تاخیر ضروری نہیں ہوتی، تاخر وہاں پر نہیں ہوتا، وہ صرف بیان کے لیے ہوتا ہے. ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم، تصرف آفاقی اول، وہی ذات ہے پیدا کیا جس نے لکم، واسطے تمہارے نفع کے، ما فی الارض جمیعہ، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوی الی السماء، پھر قصد کیا طرف آسمان کے، فسواہن، پس برابر کیا ان کو، بنا ڈالا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ 7 ہر چیز کے جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا، وہو بکل شیء علیم. اب یہاں پر بات سمجھو، آیت کی ماقبل کے ساتھ ربط عرض کیا جا چکا ہے. کیف تکفرون باللہ، یہ تتمہ ہے دلیل عقلی کا، اور کل میں نے وہ انتباہ کر دیا. اب یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، تصرف آفاقی اول، وہ ذات جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے نفع کے، ما فی الارض جمیعہ، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. اس پر 2 باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات ہے کہ خلق لکم، لکم یہ لام نفع کا ہے، پیدا کیا واسطے تمہارے نفع کے. وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو جی کم یہ جملہ پھیلیا ہے اور اس میں تجدید ہے، قلیل وقت کے لیے زندہ ہو جائے، اور تم انکم یوم القیامۃ صبح، یہ کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون کا تفسیر ہے. ہاں
بندہ اگر بے حیا ہو جائے تو کئی باتیں بن سکتی ہیں. بندہ اگر الٹا بے حیا ہو جائے تو باتیں بنانا آسان ہے. یہ جو ہے جملہ پھیلی ہے جو جی کم، تو جہاں تو بات بنتی کوئی نہیں ہے. جو جملہ پھیلی ہے تو جو جی کم کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر تھوڑے سے عرصے کے لیے زندہ ہوں گے. یہ پتہ نہیں پرچی لکھنے والے کا بھی دماغ ٹھیک نہیں. ایک اور دوسرا، یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے کہ جملہ پھیلیا میں ہمیشہ حدوث ہی حدوث ہوتا ہے؟ انی عالم غیب السماوات میں اب کیا کہو گے کہ اللہ بھی 5 منٹ جانتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا؟ عالم غیب السماوات ہے نا. عالم کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوگا عالم. ہاں. اور یعلم جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے عالم و یعلم و نعلم جتنے بھی پھیلی آئے ہیں تو ان کے نزدیک پھر یہی ہوگا کہ اللہ کو بھی 1 منٹ کے لیے پتہ چلتا ہوگا، آگے پیچھے پھر ختم. تو یہ ایسی جہالت ہے. جب بات بالکل واضح قرآن کریم نے بتا دی ہے، اور انشاءاللہ آپ 80 کے قریب آیات دیکھیں گے کہ موت کے بعد جو احیا ہے یہ یوم القیامہ ہے. یہ بالکل صاف مسئلہ ہے. باقی انشاءاللہ وہاں پر میں عرض کر دوں گا عذاب و ثواب قبر کی بھی پوری بات. یہ پارٹی عذاب و ثواب قبر کی بھی منکر ہے، کہتی تو ہمیں ہے کہ یہ منکر ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خود عذاب و ثواب قبر کے بھی منکر ہیں، اور یہ دراصل حیات النبی کے بھی یہی بے ایمان منکر ہیں، کہتے ہمیں ہے منکر. یہ آپ تھوڑا سا بھی پانی آنے دو پھر دیکھو کیا بنتا ہے. ہاں بھائی، جہاں یہ عام فائدہ ہے اس کو سمجھو. خالق لکم، خالق لکم. آپ ایک قانون بھی ذہن میں رکھ لینا، سبق چلنے دیا کریں. سبق کے درمیان میں جو غیر متعلقہ پرچیاں آتی ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے، سبق نہیں چلتا. تو جہاں میں یہ مسئلہ عرض کروں وہاں آپ کو انشاءاللہ میں کھلی چھٹی دوں گا، اٹھ کے سوال کر سکتے ہو، پرچیاں لکھ سکتے ہو، جو مرضی. جب آپ کا علم ختم ہوگا تو میں مسئلے سے آگے چلوں گا. جب تک آپ کا علم باقی رہے گا میں مسئلہ نہیں چھوڑوں گا. لیکن جب مسئلہ آئے، مسئلے سارے آئیں گے، مسئلہ حیات سما پوری تفصیل کے ساتھ آئے گا، تو یہ پرچیاں چرچیاں یہ علمی موشگافیاں وہاں پر کرنا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں آپ بولتے بھی کوئی نہیں. وہاں جب میں کہتا ہوں آپ سوال کرو تو سوال کوئی بھی نہیں کرتا، اور درمیان میں یہ یوسوسو اور تعوذم عزا شیطان اپنی کاروائی پوری کرتا ہے. احیا اور باس میں کون سا ملازمہ ہو سکتا ہے؟ احیا قبر میں اور بعض یوم القیامہ میں. اب اس کو ملازمے کا معنی بھی نہیں آتا، یہاں پر آنا چاہیے کون سا استحالہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم پر نقص وارد استحالہ سے ہوگا، جہاں ملازمے کی کون سی بات ہے. اب ایسے بیچارے بیٹھے ہیں تو بہرحال ان کی پرچی کی قدر ہے، پرچیاں سنبھال کے رکھیں. یہ مسئلہ آئے تو وہاں پر دینا. لکم یہ لام نفع کا ہے. اب یہ مسئلہ ہے تو عقائد کی کتابوں کا، شرح عقائد وغیرہ جنہوں نے پڑھی ہے کہ خالق لکم، یہاں سے علماء نے بات چلائی کہ افعال الہی یہ معلل بالاغراض ہوتے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال یہ معلل بالاغراض ہیں یا نہیں. معلل بالاغراض یعنی اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس کی کوئی علت ہوتی ہے یا نہیں، اس کی کوئی غرض ہوتی ہے یا نہیں. اس کو تعبیر کرتے ہیں افعال باری معلل بالاغراض ہیں یا نہیں. اس میں 2 طائفے ہیں. اکثر علماء اس طرف ہیں کہ افعال باری یہ معلل بالاغراض نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے افعال کو معلل بالاغراض مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ محتاج ہے. مثلا آپ بازار جاتے ہیں تو بازار جانے کے لیے آپ کی غرض ہوتی ہے، کاپی خریدنی ہے یا کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ مجبور ہو کر بازار جاتے ہیں اپنی غرض اور ضرورت کی وجہ سے. اسی طرح انسان جو کام کرتا ہے
یہاں پر جو آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کا یہ آنا معلل بالاغراض ہے، یہاں آپ کو ضرورت ہے پڑھنے کی. اسی طرح باہر جاتے ہو وہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کام کی، باورچی خانے میں جاتے ہو وہاں پر یہ فعل بھی معلل بالاغراض ہے، وہاں پر بھی جانے کی ضرورت ہے. تو انسان جو کام کرتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کے پیش نظر انسان کام کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے افعال کو بھی معلل بالاغراض قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی محتاج ہے، حالانکہ اللہ الغنی ہے، محتاجی سے پاک ہے. اس لیے یہ علماء کا طبقہ فرماتے ہیں کہ افعال باری کا معلل بالاغراض ہونا یہ لازم ہے نقص کو، نقص اور احتیاجی کو، اور یہ غنا کے خلاف ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی وہ معلل بالاغراض نہیں ہے. جی لیکن دوسرا محققین یہ کہتے ہیں کہ پہلے معلل بالاغراض کا مفہوم متعین کرو. مفہوم کیا ہے؟ اگر غرض یا علت سے مراد احتیاجی اور ضرورت ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. لیکن معلل بالاغراض سے علت یا غرض کا معنی یہ ضرورت ہم کرتے ہی نہیں. ہمارے نزدیک غرض اور علت بمعنی حکمت ہے، غرض اور علت بمعنی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی کوئی حکمت ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں. تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ علت یا غرض کا مفہوم پہلے متعین کرو. علت یا غرض کا مفہوم اگر ہو ضرورت یا احتیاجی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور اگر اس علت یا غرض کا مفہوم ہو حکمت تو اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہیں، معلل بالحکم ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی کام اور کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ افعال باری معلل بالاغراض ہیں یا نہیں، اس کے دو معنی ہیں. معلل بالاغراض کے دو معنی ہیں. ایک معنی معلل بالاغراض کا بے معنی احتیاجی اور ضرورت، علت اور غرض بے معنی احتیاجی اور ضرورت، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور نمبر دو علت یا غرض بے معنی حکمت، تو اللہ تعالیٰ کے افعال بایمانہ معلل بالاغراض ہیں، یعنی معلل بال ہر کام کی حکمت ہے اور کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. یہاں پر فرمایا خالق لکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے. تو اب دیکھو پیدا کرنے کی غرض کیا ہے؟ لکم، پیدا کرنے کی غرض یعنی حکمت کیا ہے؟ تمہارا نفع، تاکہ تم نفع اٹھاؤ. اچھا جی، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، یہاں پر ایک اور بات بھی چلی ہے، ویسے چھیڑی گئی ہے، یہ محل نہیں ہے، کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا، اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک کہ اس کے خلاف دلیل نہ آئے. اس کو لیا ہے بریلویوں نے، انہوں نے کہا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. یہ بدعات کی بات میں آپ پڑھیں گے کہ الاصل فی الاشیاء، اس میں اختلاف ہوا ہے علماء کا کہ اصل کے اعتبار سے اباحت ہے یا حرمت ہے یا توقف ہے یا فلاں ہے یا فلاں. بریلوی اس پر زور دیتے ہیں کہ اصل اباحت ہے، مطلب ہے ہم جتنی بدعات کرتے ہیں یہ مباح ہیں، اور جب تک ان کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. اسی اصول کو وہ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، منع دکھاؤ. ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اذان کے آگے پیچھے، منع دکھلاؤ. ہم اور جو جتنے کرتوت کرتے ہیں تو منع دکھاؤ. کیوں؟ کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل اشیاء میں اباحت ہے. اور جہاں پر آ گیا لکم، لکم تو تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے
پیدا ہوئی ہیں. تو ہم کہتے ہیں تمام چیزیں نفع کے لیے پیدا ہوئی ہیں. تو بریلویوں کو چاہیے کہ ایک خنزیر مل کر ذبح کر کے کھائیں. کیوں کہ لکم میں ما فی الارض ہے نا، ما فی الارض میں خنزیر کوئی نہیں ہے. ما فی الارض میں تو خنزیر موجود ہے. تو جہاں پر خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بریلوی اکٹھی قربانی کریں، خنزیر کھائیں اور آیت پڑھیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اگر وہ یہ کہیں کہ خنزیر کی حرمت تو نسب ہے، ہم بھی کہتے ہیں بدعات کی حرمت بھی نسب ہے. خنزیر کھانے کی حرمت اگر نسب ہے تو بدعات کی حرمت بھی نسب میں ہے، کتاب و سنت میں ہے. تو یا خنزیر کھانا ہوگا یا بدعات چھوڑنی ہوں گی. تو دونوں باتیں جو لے لو، کیونکہ خالہ کا لکم آیا ہے اور اس لکم خالہ کا لکم ما، بریلوی اس ماں کو اٹھاتے ہیں ما فی الارض، جو کچھ 11ویں ہو 12ویں ہو ماں. ہم کہتے ہیں اس ماں کو اور تھوڑا لمبا کرو، گیدڑ ہو لومڑ ہو اور کوئی چیز ہو، کیونکہ ما فی الارض جمیعا. تو اب سب کو کھاؤ، نہیں جی ان کی حرمت ثابت ہے. ہم کہتے ہیں یہ تمہاری بدعتوں کی بھی حرمت ثابت ہے، اس پر بھی نصوص موجود ہیں. تو بہرحال ایک مسئلہ ضمنی میں بیان کر رہا ہوں کہ جہاں اباحت ہے اصل اشیاء میں یا کیا ہے، یاد رکھو کہ جو اکل و شرب کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں ان میں تو اصل اباحت ہے، لیکن عبادات میں اصل توقف ہے. جتنی عبادات ہیں اصل توقف ہے. عبادت کے معاملہ میں اتباع ضروری ہے، اور جب تک کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی اباحت کی تو اس وقت تک عبادت مشروع نہیں ہوگی. تو دو معاملے ہیں، ایک ہے اکل و شرب کا معاملہ. اکل و شرب میں اباحت ہے. کیا مطلب اباحت کا؟ عام چیزیں مباح ہیں جب تک کہ ان کی حرمت کی دلیل کوئی نہ ہو، اور عبادات میں اصل توقف ہے، اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے عبادت ہونے کی دلیل موجود نہ ہو. تو اکل و شرب میں اباحت اور عبادات میں توقف، یہ مسئلہ اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے حوالے آئیں گے بعد میں. خلق لکم، پیدا کیا واسطے تمہارے نفع کے، ما فی الارض جمیعا، جو کوئی زمین میں ہے سارے کا سارا. ثم استوى الی السماء، پھر استوى الی السماء، ارادہ کیا طرف آسمان کے، قصد کیا طرف آسمان کے، یعنی آسمان بنانے کے. فسواہن، پر برابر کر ڈالا ان آسمانوں کو، برابر کیا بنا ڈالا. 7 سماوات، 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور یہ تصرف و علمی اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو میں نے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دعویٰ الذی خلقکم والذین من قبلکم، دلیل وہ دلیل امور 5 پر مشتمل، 5 چیزیں ذکر کی. اور جہاں کیف تکفرون باللہ، تتمہ دلیل. تو 7 سماوات تک دلیل کا ایک حصہ پورا ہو گیا کہ سارے تصرف کرنے والا اللہ، ہوگا بکل شیء علیم. یہ دوسری شک، سب کچھ جاننے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ. اب دلیل تام ہو گئی، تتمہ کا یہ مطلب ہے، اب دلیل تام ہو گئی. امور 5 پہلے آ گئے، احیاء، اماتت، اور جہاں یہ چیزیں آ گئی، اور خلق سما وغیرہ، اور علم کلی بھی آ گیا. خلاصہ یہ نکلا سارا متصرف فی الامور بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ. تو اعبدوا ربکم، پکارو بھی صرف اللہ کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اب ذرا خیال کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ،
انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہاں بھائی، یہاں پر علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان ہے عظمت انسان کا، عظمت انسان کا، انسان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. باقی امام رازی وغیرہ یا دیگر حضرات نے اور ربط بیان کیے. ذرا دیکھو مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا ربط، پوری توجہ فرماؤ. فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، پکارو صرف اپنے رب کو. اس پر دلیل عقلی پیش کی کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، جو آپ سن چکے ہیں. پھر دو شبہ ہوتے تھے توحید پر، ان دو شبوں کا اللہ نے جواب دیا. ان کنتم فی ریب، ایک شبہ یہ تھا، اور دوسرا ان اللہ لا یستحجی، یہ شبہ تھا. ان دو شبوں کا اللہ نے جواب دیا. اب دیکھنا ہے، مشرکین عرب تین چیزوں کی عبادت کرتے تھے. ایک، فرشتوں کو پوجتے، فرشتوں کی پوجا کرتے، اور دوسرا جنات کی پوجا کرتے، اور تیسرا بزرگ شخصیات کی پوجا کرتے، حضرت آدم کی بھی پوجا کرتے. اور آج بھی ہندو سے اگر ملاقات ہو جائے تو ہندوؤں کا جو بڑا دیوتا مشہور ہے، ہندوؤں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں یہ بابا آدم ہے. اصل میں وہ باب آدم کے نام پہ مشہور ہے. ہندو حضرت آدم کی اب بھی پوجا کرتے ہیں، اور اس وقت کا مشرک بھی حضرت آدم کی بھی پوجا کرتا، اور نام مختلف ہے لیکن پوجا گیا حضرت آدم کو، پوجا گیا فرشتوں کو، پوجا گیا جنات کو. اب اذ قال ربو کا، اب یہاں سے اللہ فرمائیں گے کہ پکار کے لائق میں ہوں، آدم پکار کے لائق نہیں، وہ بھول گیا. فرشتے پکار کے لائق نہیں، وہ عاجز آ گئے. جنات پکار کے لائق نہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں. جنات کو مت پکارو، وہ تمہارے دشمن ہیں. کم از کم کوئی تو حیا کرو، تمہارے باپ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں اور تم انہیں معبود سمجھتے ہو. اور آدم وہ پکار کے لائق نہیں، نسیا آدم، اس کا پورا واقعہ بیان کیا. فرشتے پکار کے لائق نہیں، فرشتے پکار کے لائق نہیں. کیوں؟ فرشتے امتحان میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے، اور وہ عالم الغیب نہیں. نہ آدم عالم الغیب، نہ فرشتے عالم الغیب. جب عالم الغیب نہ آدم ہے نہ فرشتے ہیں تو اعبدوا ربکم، پکار کے لائق وہی ہے جو بکل شیء علیم ہے، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا. اور جنات کو مت پکارو، کیونکہ جنات کا باپ تمہارے باپ کا دشمن ہے. اس نے تو سجدے سے انکار کیا اور ابتداءً ہی حسد پر بنیاد رکھی. تمہیں شرم نہیں آتا کہ جو تمہارے دشمن ہو تم انہیں معبود سمجھتے ہو؟ کوئی بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ ربط لگ گیا. فَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربوں کا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، بیچ زمین کے نائب. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہا فرشتوں نے کیا بناتا ہے تو اس کو جو فساد کرے گا فیہا بیچ زمین کے، اور یسفک الدماء بہائے گا خون. ونحن نسبح، اور ہم ہیں تسبیح کرتے ہیں، بحمدے کا، تسبح و بحمدے کا، ہم تسبیح کرتے ہیں متلبس ہونے والے تیری تعریفوں کے ساتھ. ونقدس لک، اور ہم پاک رہتے ہیں لک، تیری خاطر. قال انی عالم، فرمایا میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، اس چیز کو کہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اور سکھلایا آدم علیہ السلام کو نام ہر چیز کے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان چیزوں کو
अलल मलाइका ऊपर फरिश्तों के, फकाला बस फरमाया अंबेहूनी खबर दो मुझको, बे अस्माए हाउला इन चीजों के नामों की, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। कालू सुबहाना का कहा फरिश्तों ने, सुबहाना का पाक है जात तेरी, ला इल्म लना हमें कोई पता नहीं, इल्ला मा अल्लमतना मगर वो जो तूने बतलाया हमें, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम बेशक तू ही तू है जानने वाला हिकमत वाला। काला या आदम फरमाया ए आदम, अम्बे हम खबर दे इनको इनके नामों की। फलम्मा बस जिस वक़्त खबर दी आदम ने हम उन फरिश्तों को बे अस्माइहिम उनके नामों की, काला अलम अकुल्लकुम फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था तुमको, इन्नी आलमो बेशक मैं जानता हूँ, गैब अस्समावात वल अर्द गैब आसमानों के और जमीन के, वआलमु मा तुबदून और मैं जानता हूँ वो चीज जो तुम जाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून और वो चीज जो तुम छुपाते हो। हाँ भाई, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, जहां पर एक बात तो ये है कि इज़ का मुताल्लक क्या है, व इज़ क़ाला इज़ का मुताल्लक तो मुफस्सिरीन ने साहिब जलालैन वगैरह या दीगर ने इज़ का मुताल्लक निकाला है उज़कुर, इज़ का मुताल्लक निकाला उज़कुर। अब आगे बरेलवी उज़कुर का माना याद कर, और याद करने का मतलब है कि पहले जो चीज पता हो। इज़ क़ाल रब्बुका याद उस चीज को कराया जाता है जिस चीज का पहले पता हो। तो मालूम होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर थे, आपको पहले सब कुछ पता था, गैबदान थे, और तब फरमाया गया उज़कुर याद कर। तो समझ आई ये बात? हाँ, तो ये हाजिर नाजिर इल्मे गैब। ऐसे बरेलवी अजीब गधे हैं, इनके इस्तिदलाल का ना कोई सर ना टांगे, बस दरमियान से पड़ जाना है। उज़कुर का माना याद कर, बस मालूम हुआ पहले जानते थे। अच्छा, हम कहते हैं चलो याद कर, तो याद उस चीज को किया जाता है जो पहले भूली हुई हो, और जो भूल जाए वो आलिमुल गैब नहीं होता। फिर कुछ समझ भी गए हो कि नहीं? उज़कुर का माना क्या है? याद करो। और याद किस चीज को किया जाता है? जो पहले भूली हो, और जो भूल जाए वो गैबदान हाजिर नाजिर नहीं होता। जो हाजिर नाजिर और गैबदान है वो है ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, वो भूलता ही नहीं है। बस इस्तिदलाल ताम हो गया। ऐसे उल्टे इस्तिदलाल। तो इसलिए याद रखो, उज़कुर का माना याद कर है ही नहीं, उज़कुर का माना बयान करो। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम। अब क्या मतलब है? किताब के अंदर याद कर, याद तो ज़हन में किया जाता है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ये कौन सा माना है? इसी तरह वज़कुर कुरान में बहुत है भाई। मतलब है अगर उज़कुर भी निकालो तो माना है बयान करो, याद करो नहीं, बल्कि माना क्या बनेगा? बयान करो। इज़ क़ाला, जब कहा अल्लाह ने फरिश्तों को। एक दूसरा रजी नावी है, इसने काफिया की शरह लिखी है। तो रजी बड़ा ऊंचा नावी है, था राफजी, रजी है राफजी अलैहि मा यस्तहिक़ुहु, लेकिन नावी बड़ा है, बड़ा नावी है। तो इसी तरीका से बाकी भी आइम्मा नुहात, रजी का हवाला दे रहा हूं कि रजी ने भी जोर शोर से लिखा है, बाकी भी आइम्मा नुहात ने ज़ाब्ता लिखा है कि इज़ का मुतअल्लक माकबल निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ज़र्फ है। और आपने पढ़ा है अज़्ज़ुरूफ कल महारिम, ये पढ़ी हुई ये बात कि ज़ाब्ता है नाव का, ज़र्फ का मुतअल्लक पहले भी निकल सकता है और ज़र्फ का मुतअल्लक बाद में भी निकल सकता है। जिन्होंने शरह ताज़ीब पढ़ी है वहां पर भी यही झगड़ा चल रहा है, शुरू मुकद्दमा में यही झगड़ा चल रहा है कि ज़र्फ का मुतअल्लक किधर निकालेंगे, पहले या बाद में।
تو بہرحال ظرف کا مقام یہ ہے کہ اس کا متعلق پہلے بھی نکل سکتا ہے اور بعد میں بھی نکل سکتا ہے. اس لیے اس قانون کو سامنے رکھ کر ہمارے حضرت اس کا متعلق بعد میں نکالا کرتے ہیں. مثلا جہاں پر ہے اذ قال ربک للملائکۃ، جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا، قالوا اتجعل فیہا، یہ قالو کے متعلق بناتے ہیں، اس کو قالو کے متعلق بناتے ہیں جو اندر عبارت کے موجود ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ از کا متعلق کیا ہے؟ از کا متعلق عام مفسرین اذکر نکالتے ہیں، اور اس سے بریلوی کہتے ہیں اذکر کا معنی کیا ہے جی؟ یاد کرو، اور یاد تب کرو وہاں بولا جاتا ہے جو پہلے معلوم تھا اور اس چیز کو یاد کرو. تو اس کا جواب الزامی میں نے دے دیا کہ یاد کرو کا مطلب ہے کہ پہلے بھول گیا ہو، اور جو بھول جائے وہ غیب دان یا حاضر ناظر نہیں ہوتا، وہ تو استدلال وہاں ہی کام ہو گیا. تو اب یہاں اذکر بمعنی بیان کرو، اذکر کا معنی بیان کرو، یہ یا اس کا متعلق کی بعد میں آنے والا قالو ہے، اذکر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اچھا للملائکہ فرشتوں کو. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں یہ بات کی؟ بعض نے کہا کہ اللہ مشورہ لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ مشورہ کر رہے تھے فرشتوں سے، اور عام طور پہ خطیب بھی یہی بیان کرتے ہیں، نہیں تو مہربانی کریں تو اتنی بات ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ تعلیم مشورہ تھا. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے تو مشورہ نہیں لیا، لیکن بطور تعلیم مشورہ کے یہ بات کی، حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے آگاہ کیا اس لیے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگنی تھی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگنی تھی انسانی خدمت کے لیے. اور فرشتے انسان کے خادے میں کوئی حافظہ ہیں اور کوئی اعمال لکھنے والے ہیں، کوئی حفاظت کرنے والے ہیں، کچھ خوشخبری دل میں ڈالنے والے ہیں، کچھ شر شیاطین وغیرہ سے بچانے والے ہیں، کچھ اس کے اور ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی. تو فرشتوں کا محکمہ وہ انسان کا خادم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق یہ مسئلہ فرشتوں کے سامنے رکھا. یہ نہ مشورہ تھا اور نہ ہی کوئی اور مقصد تھا، صرف آگاہی تھی. کیوں کہ فرشتوں کی بعد میں انسانی خدمت کی ڈیوٹیاں لگنے والی تھی. تو اس لیے اللہ رب العزت کی حکمت یہی تھی کہ فرشتوں کو پہلے اطلاع کر دی جائے. تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے کیا دی ہے؟ اطلاع. پھر سوال ہوگا کیوں اطلاع دی؟ جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگنی تھی انسانی خدمت کے لیے. تو تخلیق انسان سے پہلے خلقت انسان کی اللہ کی حکمت کے مطابق اطلاع دینی تھی، اور وہ اطلاع اللہ نے دے دی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب. خلیفہ کا معنی نائب. تو جہاں پر علامہ بیضاوی نے اور دیگر مفسرین حضرات نے یہاں پر ایک بات چھیڑ دی ہے. وہ بات یہ چھیڑی کہ خلیفہ تو تب ہوتا ہے کہ اصل نقل مکانی کرے کہیں، جہاں مثلا پاکستان کا صدر ہے وہ سعودیہ جاتا ہے تو اسے نائب کی ضرورت ہے، وہ مکان بدل گیا پیچھے نائب ہو. یا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خود وہ بناتا ہے جو خود مرنے والا ہو تاکہ موت کے بعد اس کی نیابت اور خلافت کے ذریعے کام چلے. یا تیسرا خلیفہ وہ بناتا ہے جو کمزور ہو، خود نہ چلا سکتا ہو تو اپنے ساتھ ایک نائب بنا لیتا ہے تاکہ وہ اس کا وزیر بن کے کاروبار
سلطنت چلائے تو خلافت کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. خلافت کے لیے کتنی چیزیں؟ 3. یا تو اصل کہیں نقل مکانی کرے 1، یا مرنے کا خطرہ ہو 2، یا خود سارا کام کر نہ سکے 3، تب خلیفہ بنایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تینوں ضرورتوں سے پاک ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نقل مکانی کرنی ہے، نہ اللہ تعالیٰ پہ موت کا کوئی تصور ہے، اور نہ کمزوری کا کوئی تصور ہے. تو یہاں پھر خلیفہ کا کیا مطلب؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا پھر جواب دیتے ہیں کہ یہاں جو خلافت ہے، خلافت فی اجراء الاحکام ہے. یہاں نیابت جو ہے، نیابت فی اجراء الاحکام، احکام کے جاری کرنے میں، حکم کے جاری کرنے میں خلافت ہے. حکم کے اجراء میں خلافت ہے، حکم کے اجراء میں. لہذا وہ تینوں خرابیاں لازم نہیں آتی، یا تینوں ضرورتیں جہاں نہیں، جہاں انی جاعل فی الارض خلیفہ، بنانے والا ہوں میں زمین میں، فی الارض خلیفتن، خلیفہ. خلیفہ کس میں ہوگا؟ نائب. فی اجراء الاحکام، احکام کے جاری کرنے میں، فی اجراء الاحکام. یہ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں خلیفتن سے مراد کون ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفتن سے مراد آدم ہے. اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ خلیفتن سے مراد آدم ہے. لیکن امام ابن کثیر اور دیگر محققین وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نہیں، مراد مطلق انسان ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ سے خاص حضرت آدم مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ مطلق انسان. یہ بات سمجھو، مطلق انسان، ہر انسان. آپ بھی خلیفے ہیں اس معنی میں، میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. تو خلیفہ کیا ہے؟ مطلق انسان. انسان کو خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَخْلُقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، اس لیے کہ انسان ایک دوسرے کے بعد آتا ہے. اب فرشتے ہیں، فرشتے جب سے بنے ہیں ابھی تک زندہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کا توالد تناسل ہو، ابا جائے بیٹا ہے، بیٹا جائے پوتا ہے، یہ ترتیب وہاں نہیں. اسی طرح جنات میں بھی یہ تفصیل نہیں، یہ ترتیب ہے انسان میں. کہ انسان کا اللہ نے ترتیب رکھی، پہلے آدم تھا، آدم چلا گیا، بیٹے آ گئے، بیٹے چلے گئے، پوتے آ گئے. اسی طرح آج بھی ہوتا ہے، دادا چلتا ہے، باپ ہے، باپ چلتا ہے، بیٹا ہے، پھر پوتا ہے، پھر پڑ پوتا ہے، پھر اس سے آگے چلتا ہے سلسلہ. تو یہ لِأَنَّهُ يَخْلُقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، تو مطلق انسان مراد ہے، نہ کہ حضرت آدم. سمجھ آئیے آپ کو؟ خلیفہ کے اندر کتنے قول ہیں؟ 2. آپ کے پاس لکھا ہے خلیفتن آدم یا مطلق انسان. جمہور مفسرین کہتے ہیں آدم، لیکن امام ابن کثیر اور محققین ہمارے حضرات کی بھی یہی رائے ہے کہ یہاں خلیفتن سے مراد ہے مطلق انسان، ہر انسان. جعلکم خلفاء الارض، اللہ نے بنایا تم کو خلفاء الارض، زمین کے اندر خلفاء، خلیفے. یہ بھی قرآن کا مضمون ہے. تو اب مطلق انسان یہ مراد ہے. دلیل کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. خلیفتن سے اگر مراد حضرت آدم ہو تو فرشتوں کا براہ راست فتویٰ حضرت آدم پہ لگ رہا ہے. سمجھ آئیے بات؟ خلیفہ سے مراد اگر حضرت آدم ہو تو فرشتوں کا براہ راست فتویٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا اس کو پیدا کرتا ہے جو فساد کرے گا. تو اگر خلیفتن سے مراد ہو مطلق انسان تو یفسد فیہا فساد کی نسبت بھی ہوگی مطلق انسان کی طرف عمومی طور پر. اور اگر خلیفتن سے مراد ہو آدم تو من یفسد فیہا کا فساد کی نسبت بھی جاتی ہے کس کی طرف؟ حضرت آدم کی طرف.
حضرت آدم کی طرف. یہی وجہ لکھی امام ابن کثیر نے کہ خلیفتاً سے مراد آدم لو ہی نہیں، بلکہ خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ مطلق انسان جس میں آدم بھی ہے. وہ بات آ گئی نا شاہ شہید والی عبارت کی کہ جہاں مجمل کلام ہے. مجمل کا مطلب کہ حکم مجمل ہے، کلام تو واضح ہے لیکن حکم کیا ہے؟ مجمل. مجمل حکم ہونے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ آپ کی اصول والا مجمل نہیں. یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک ہے حضرت آدم کا نام صراحتاً لے کر فسادی کہنا، اور ایک ہے عموماً ذکر کرنا جس کا فرد آدم بھی ہو، تو دونوں کا حکم کا فرق ہے. اتجعل فیہا، کیا بناتا ہے تو اس زمین میں، میں یفسد فیہا، اس کو جو فساد بچائے اس زمین میں. یفسد فیہا یعنی بد عقیدہ ہوں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نیچے لکھا ہے بد عملی، خون بہانے سے مراد بد عملی ہے، اور فساد سے مراد بد عقیدگی ہے. عقیدہ بھی غلط ہوگا، عمل بھی خراب ہوگا. ایسی مخلوق کو بناتا ہے. تو یہاں پر پھر اشکال ہے کہ فرشتے عالم الغیب تھے، فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ ہمیں سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے آپ کو کیسے پہچان لیا؟ آپ نے تو بعد میں آنا تھا. میں یفسد فیہا، مشرکین غلط عقیدے والے فساد مچائیں گے، عقیدے میں گڑبڑ کریں گے، خون ریزیاں ہوں گی. یہ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا؟ اس کے کئی جواب مفسرین نے دیے. ایک جواب یہ دیا کہ انسان سے پہلے جنات تھے اور وہ اربع عناصر سے مخلوق تھے جنات، اور وہ وہاں پر لڑائیاں کرتے اور فساد کرتے، ان میں بد عقیدہ بھی تھے. تو فرشتے جنات کا حال دیکھ چکے تھے. اب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ جو انسان بنے گا اربع عناصر سے، تو پہلے جنات ایک مخلوق ہے، ان کے فساد سے فرشتے بھی تنگ تھے، بلکہ فرشتوں نے ان کو مار مار کر جنگلوں میں بھگا دیا تھا. تو دوسری جو مخلوق آئے گی وہ بھی کہیں اسی طرح شرارتیں کرے گی اور اسی طرح فساد کرے گی. تو اس توجیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کو قیاس کیا ہے جنات پر. جنات کا حال دیکھ چکے تھے اور انسان کو قیاس کیا کس پر؟ جنات پر. اس توجیہ پر بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلا قیاس فرشتوں نے کیا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا اور پھر غیر مقلدین نے. وہ بات آگے آتی ہے. غیر مقلدین اور ابلیس کا قیاس ایک طرح ہے، کیونکہ یہ بھی کرتے ہیں نص کے مقابلے، اور ابلیس نے بھی قیاس کیا نص کے مقابلے. وہ بات بعد میں ہے. لیکن یہاں اس توجیہ پر مفسرین تقریباً سب نے یہ توجیہ لکھی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے قیاس کیا انسان کو کس پر؟ جنات پر. اور علت مشترکہ کیا تھی؟ تخلیق اربع عناصر. جنات اربع عناصر سے آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بنے. انسان بھی اربع عناصر کی مخلوق ہے. تو جنات نے شرارتیں کی تو انسان بھی شرارت کرے گا. تو علت مشترکہ جو تھی وہ تخلیق تھی، خلقہ، وہ اربع عناصر خالق تخلیق. علت مشترکہ تخلیق از اربع عناصر. اور اس علت پر انہوں نے حکم لگایا کہ جنات فسادی تو انسان بھی کیا ہوگا؟ فسادی. تو اس توجیہ پر سب سے پہلے قیاس کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے. اچھا، دوسری توجیہ جواب سمجھ لو. ہم کہتے ہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے قیاس پر لے جانے کی. جہاں تک قیاس کے اس بات کی بات ہے تو وہ ہم بہترین ادلہ سے ثابت کریں گے قیاس کو، اور یہ غیر مقلدین کے پاس ان کا جواب بھی کوئی نہیں. یہ توجیہ، اس توجیہ کو لے کر صرف قیاس ثابت کرنے کے لیے اتنی ہمیں ضرورت نہیں. فرشتوں کو پتہ چلا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور خلیفہ کس میں؟ اجرائے احکام میں،
یا ایک دوسرے کی نیابت کرنے والے، جو معنی بھی ہو، تو اگر تھوڑی سی بھی ادراک اور سمجھ ہو تو اسی لفظ سے لڑائی سمجھ آ رہی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کے لفظ سے ہی لڑائی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ جب اجرائے احکام ہوگا تو ظاہر بات ہے کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، تو لڑائی جھگڑا تو ہوگا۔ خلافت کا مقصد ہی اجرائے احکام میں ہے، تو ہم کہتے ہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، لفظ خلیفہ ہی سے لڑائی سمجھ آ رہی ہے۔ میں یفسد فیہا فیسفک الدماء، یہ لفظ خلیفہ کے اندر سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے تو فرشتے بھی آخر فرشتے ہیں، انہیں معلوم ہو گیا، ادھر ادھر پار کا پتہ نہیں، صرف خلیفہ کے لفظ سے فرشتے سمجھ گئے جب اجرائے احکام میں نیابت ہوگی تو کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ نافرمان ہوں گے۔ عموماً یہی نہیں ہوتا، ابھی آپ کی خدمت پر ڈیوٹی لگائی تو بہت سارے ایسے ہیں وہ پلیٹیں دھونا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو ڈیوٹی لگانے سے ہمیں تو پتہ چل گیا، اب ہمیں کیا پتا کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، لیکن آپ پر جو خلیفے مقرر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ شرارتیں کریں گے، جو میں یفسد فیہا، کئی فسادی ہوں گے اس میں، تو بھائی کچھ احساس بھی کیا کریں۔ اب ساتھی یہ شکایت کر رہے ہیں خدمت جو جن کی ڈیوٹی جہاں انتظامیہ کی ہے کہ آپ اپنی پلیٹ تک دھونے کے لیے تیار نہیں یا اپنے کھانا صحیح کھانے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ آپ قرآن پڑھنے آئے ہیں، آپ کا تو حق بنتا ہے دوسرے ساتھیوں کی خدمت کریں، اور اگر سرکش کوئی قرآن پڑھے تو یہ ہمیں نقصان ہے۔ سرکش کو قرآن پڑھانا نہیں، قرآن پڑھانے کا مقصد ہے جو دین کا خادم بنے، اور جو اپنی روٹی اور چائے نہیں سنبھال سکتا، اپنی پیالی اور پلیٹ نہیں سنبھال سکتا، تو وہ لوگوں کے سامنے کیا مسئلہ بیان کرے گا یا دوسروں کو؟ تو سارے بڑے ساتھی ہو پھر مجھے نہ کہنا پڑے، تو خود احساس کرو کم از کم اپنی پلیٹیں یا جو بھی ڈیوٹی ہو، یہ ساتھی جو ڈیوٹی لگاتے ہیں اس ڈیوٹی کو شرعی طور پہ ضروری سمجھ کے ذمہ داری سمجھ کے اس ڈیوٹی کو پورا کرو۔ اب باہر سے تو کوئی آدمی نہیں آ سکتے، کم از کم جو آپ ساتھی ہیں جن ساتھیوں کی ڈیوٹی لگتی ہے روٹی پر یا برتنوں پر، کوئی اتنا زیادہ بات ہی نہیں، اتنے آپ زیادہ ہیں، اگر 5 6 10 آدمی بھی ہوں تو باری کب بعد میں جا کے آئے گی، روزانہ تو باری نہیں آتی، تو بہرحال اس کا احساس کریں۔ میں یفسد فیہا فیسفک الدماء ونحن نسبح، نحن نسبح، یہاں کیوں کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک، یہاں بطور اعتراض کے نہیں، جس طرح بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں انسان کی تخلیق پر، یہ بطور اعتراض کے بھی نہیں بطور حسد کے بھی نہیں، پھر کیوں کہتے ہیں نحن نسبح؟ یہ اظہار خدمت کے طور پہ ہے، اظہار خدمت کے طور پہ۔ کیا مطلب؟ جس طرح ایک استاد ہو اس کے کچھ خدام ہوں، تو وہ استاد اگر ان کے سامنے ذکر کرے کہ فلاں طالب علم یا فلاں آدمی کو بھی میں خادم بنانا چاہتا ہوں، تو آگے جو پہلے خدام ہیں وہ عرض کریں کہ حضرت ہم جو خدمت کے لیے حاضر ہیں، دوسروں کی کیا ضرورت ہے، جو کام ہے ہمیں بتاؤ، دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اظہار خدمت۔ فرشتے جو عرض کر رہے ہیں نحن نسبح، ہم پاکیاں بیان کرتے ہیں تیری، بحمدک، ساتھ تعریفیں تیری کے، ونقدس لک، اور پاک رہتے ہیں، لکا تیری خاطر، تکرار ختم ہو گیا، نقدس لک کا معنی میں کر رہا ہوں پاک رہتے ہیں تیری خاطر، پاکیاں بیان کرتے ہیں تیری تعریفوں کے ساتھ، اور خود پاک رہتے ہیں، لکا تیری خاطر۔ تجھے کیا ہے؟ اظہار خدمت۔ نیچے لکھا ہے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، تسبیحیں بھی کرتے ہیں، پاکیاں بھی بیان کرتے ہیں، اور خود بھی پاک رہتے ہیں، پکے توحیدی ہیں، اور کسی کو پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا حکمت ہے، ہمیں ہی قبول کیا جائے، ہماری خدمت ہی کو قبول کیا جائے۔ بالفاظ دیگر کہ اگر خلیفہ سے مراد مقصود عبادت کرانا ہے تو عبادت کے لیے ہم موجود ہیں، ہم خود بھی مواحد ہیں، نقدس لک،
ہم خود بھی پاک رہتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اور زبان سے بھی تیری حمدیں اور تعریفیں کرتے ہیں، دوسرے کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ تسبیح کا معنی تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ قولا اعتقادا قولا فعلا۔ ہاں بھئی، تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ قول اعتقادا و قولا و فعلا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اس کی شان رفیع کے لائق نہیں، اور عقیدہ بھی وہی رکھنا تنزیہ کا، اور قول بھی وہی کرنا تنزیہ والا، اور عمل بھی کرنا تنزیہ والے نظریے کے مطابق۔ یہ اور حمد اثبات و جمیع الکمالات للہ تعالی، تمام کمالات کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نقدسو، تو یہاں پر ایک اعتراض تھا کہ نسبح اور نقدسو کا ایک معنی ہے۔ نسبح کا معنی بھی پاکیاں بیان کرتے ہیں، نقدسو کا معنی بھی تقدیس اور پاکیاں بیان کرتے ہیں، تو اس کے اندر تکرار ہے۔ جواب ایک میں نے دے دیا کہ نسبح بھی قولن پاکیاں بیان کرنا ہے، اور نقدسو ہم خود پاک رہتے ہیں تیری خاطر، خود بھی تیری خاطر پاک رہتے ہیں تیری تسبیح کی خاطر۔ اور دوسرا نقدسو فی الاعتقاد، نسبح فی الاقوال یا بالاقوال، پاکیاں زبان سے بیان کرتے ہیں اور عقیدہ بھی تقدیس کا رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے بڑا مشرک بیٹھا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، ہے کٹر مشرک، اور کہتا کیا ہے سبحان اللہ۔ یہ نہیں، عقیدہ شرکیہ ہے اور زبان پر ہے سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں یوں نہیں، ہم نسبح، ہم زبان سے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، نقدس ہو، اور اندر سے بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ سمجھے بھی ہو یا نہیں، وہ مشرک نہیں کہتے سبحان اللہ، بولتے کیوں نہیں؟ مشرک نہیں کہتے سبحان اللہ، بلکہ مشرک تو زیادہ کہتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہو 90 نیکی ملتی ہے۔ میں نے کہا مشرک ایک دفعہ سبحان اللہ کہے 90 لعنت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کہ اندر عقیدہ ہے گندا، ہے مشرک، اور زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، تو لعنت ہی پڑے گی۔ زبان سے سبحان اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ یہ 90 نیکی یا رحمت ملے گی موحد کو، جس کا اندر سے بھی عقیدہ ہے سبحان اللہ اور زبان پر بھی عقیدہ ہے سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ زبان پر سبحان اللہ اور اندر دل میں رام رام، بابا بابا، علی علی اور شیخ شیخ، اور یہ درمیان اندر شرک ہو، اوپر سے سبحان اللہ ہو، تجھے اوپر والا سبحان اللہ زیادہ وبال بنتا ہے اگر یہ عقیدہ کے خلاف ہو۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نسبح ہو، زبانن بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، اور نقدس ہو، عقیدہ بھی یہی رکھتے ہیں کہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ ہمارا قول تسبیح والا اعتقاد کے مطابق ہے۔ نقدس لک قال انی عالم، اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون۔ یہاں پر دو جواب آ رہے ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ یا اللہ عبادت مقصود ہے تو ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں، اور ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم یہ خدمت کریں گے، نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب ہے ہاں کے معنی۔ ہاں کے معنی جواب کا مطلب ہوتا ہے وہاں علت یا حکمت ذکر نہیں کی جاتی، تفصیل نہیں کی جاتی، اور آپ بھی یہ جواب دیتے۔ آپ سے کوئی پوچھے یہ کام کیوں کرتا ہے؟ میری مرضی۔ تو کون ہے پوچھنے والا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہے؟ جواب ہے ہاں کے معنی۔ یہاں پہلا جواب ہاں کے معنی ہے، اور حکیمانہ جواب ہوتا ہے افہام و تفہیم کے ساتھ، کہ اگلے کو اس کی حکمت بتا کر واضح کیا جاتا ہے اور تفصیل کی جاتی ہے۔ اگر ذکر حکمت کے ساتھ تفصیل ہو تو وہ جواب ہے حکیمانہ، اور بغیر ذکر حکمت کے اجمال ہو تو وہ جواب ہے ہاں کے معنی۔
جہاں حاکمانہ جواب آیا بحث کا. اچھا انی عالم، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں مصلحت راجعہ علی مفاسد البشر، نیچے لکھا ہے جو مصلحت راجع ہے علی مفاسد البشر، بشر کے مفاسد پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. بس یہ جواب ختم ہو گیا. یہ جواب حاکمانہ، یہ میں جانوں میرا کام جانے. وعلم آدم الاسماء کلها، اور سکھلائے آدم کو نام سب کے سب، کلها سب کے سب. ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان کو. یہاں پر اشکال ہے کہ پیچھے ذکر کس کا ہے؟ الاسماء کا، اور آگے ہے ہم ضمیر. ہم ضمیر آتی ہے ذوی العقول کے لیے. عرضها نہیں فرمایا، عرضها. وہ اسماء تو غیر ذوی العقول ہے نا بزرگوں، تو ہم ضمیر کس کے لیے آتی ہے؟ ذوی العقول کے لیے. یہ اشکال ہے، اس کو اچھی طرح سمجھو. اس کا جواب نیچے لکھا ہے ثم عرضهم وجود مثالی، ثم عرضهم وجود مثالی، ان چیزوں کو عقلاء کی صورت میں پیش کیا، ان چیزوں کو عقلاء کی صورت میں وجود مثالی میں پیش کیا. وجود مثالی کیا ہے؟ کبھی آپ نے خواب دیکھا ہے؟ کسی نے خواب نہیں دیکھا؟ ہاں بھی خواب نہیں دیکھتے؟ یہ جتنا آپ نہیں بول رہے اتنی دیر سے چھٹی ہوگی. ہاں بھائی خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ خواب میں کبھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی چارپائی یہ ریل گاڑی کی طرح چل رہی ہوتی ہے، اب بغیر انجن کے چلتی ہے، چارپائی چل رہی ہے. اچھا کبھی خواب میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اڑ رہے ہیں. کئی بزرگ دیکھتے ہیں نا اڑ رہے ہیں، پار شار لگے ہوئے نہیں، لیکن جہاں سے جو اڑا وہ آسمان پہ اڑ رہا ہے اس طرح خواب میں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عالم مثال کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ عالم مثال میں جو چیز نہ بولنے والی ہو بولتی نظر آتی ہے، جو چیز نہ چلنے والی ہو وہ چلتی نظر آتی ہے. اب دیکھیں سورج چاند ستارے، حضرت یوسف کو سجدہ کیا انہوں نے، تو اب سورج کا کوئی ماتھا تھوڑا ہی ہے، یا ستارے وہ کدھر آ کے سجدہ ریز ہوئے؟ تو وہ کیا تھا؟ عالم مثال کی چیزیں. تو اس طرح خواب بھی عالم مثال کی چیز ہے، یہ صرف تفہیم کے لیے. خواب کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ بھی کس کی عالم مثال کی چیزیں ہیں. اسی طرح ان چیزوں کو حضرت آدم کا خواب نہیں تھا، تھی بیداری. کبھی کبھی یہ عالم مثال کی چیزیں بیداری میں بھی دکھا دی جاتی ہے. تو تھی وہ عالم مثال، وجود مثالیہ تھا ان سب چیزوں کا، تو اس کو پیش کیا گیا حضرت آدم کے سامنے. اس لیے ان کو قائم مقام رکھ دیا گیا ذوی العقول کے، اور ضمیر لوٹائی گئی ہم، جو ذوی العقول کی ضمیر ہے. ایک علم آدم الاسماء کلها، یہاں پر بریلوی آئے، انہوں نے کہا تم کلی نہیں مانتے، ہم کلا منوائیں گے. عمر اشروی نے کہا تم کلی نہیں مانتے، علم غیب کلی نہیں مانتے، اور قرآن کہتا ہے علم آدم الاسماء کلها، قرآن کہتا ہے کلا مانو، تم کلی بھی نہیں مانتے. اور اب طرز استدلال کیا؟ آدم کو سب کچھ بتا دیا. تو نبی پاک علیہ السلام کی شان تو آدم سے زیادہ ہے. تو جب آدم کو کلہا سارے کا سارا بتلا دیا تو نبی پاک علیہ السلام کو کیوں نہیں بتلایا؟ آپ کی شان آدم سے زیادہ، لہذا نبی پاک علیہ السلام بھی عالم ما کان ما یکون ہیں، اور جمیع ما کان ما یکون کا علم رکھتے ہیں. جی ہاں بھائی یاد رکھ لو، یہاں کلہا ہم کہتے ہیں بریلویوں کو کہ یہ کلہ کو بھی سمجھو نہیں تو تمہارے کلے نہ خراب ہو جائیں. یہ کلہ، یہ کلہا، یہ کل جو ہے یہ استغراق عرفی کا ہے، استغراق حقیقی کے لیے نہیں، استغراق عرفی. جیسا بریلویوں کا کوئی مہمان جائے اور بریلوی مولوی کے گھر وہ قیام کرے تو
بریلوی مولوی نے اسے روٹی دی، چائے دی اور اس کے لیے انتظام کیا. اس کے بعد پوچھتا ہے اور کس چیز کی ضرورت؟ تو وہ کہتا ہے سب کچھ یہاں موجود ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ سب کچھ یہاں موجود ہے. تو اب اس کا بریلوی مولوی کیا مطلب لے گا؟ سب کچھ ہے. بریلوی مولوی سے پوچھ لو، اگر سب کچھ وہاں موجود ہے تو اس کو مہنگا پڑ جائے گا. تو سب کچھ نہیں، کچھ چیزیں نہیں بھی مہمان کے پاس. بستر ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، اور بھی کچھ چیزیں نہیں بھی صحیح مہمان کے پاس. اگر وہاں سب کچھ ہو تو اس کا گھر خالی ہے. ہاں سب کچھ نہیں. تو وہاں جو وہ کہہ رہا ہے سب کچھ ہے، تو یہ کیا ہے؟ استغراق عرفی. یہ کیا ہے؟ استغراق عرفی بھی، یہاں اضافی بھی، جو کہہ لو. تو سب کچھ ہے مطلب ہے ضرورت کی چیزیں. سمجھ آئی یہ بات؟ سب کچھ ہے ضرورت کی چیزیں، باقی بالکل سب کچھ نہیں ہے. اسی طریقہ سے قرآن پاک میں بھی استغراق عرفی ہے. قرآن میں وَاجْعَلْهُنَّ عَلَىٰ كُلِّ جبل، حضرت ابراہیم کو حکم ہے ان پرندوں کو قیمہ بنا اور ہر پہاڑ پہ رکھ. عَلَىٰ كُلِّ جبل، تو کیا یہ آپ کے ادھر پہاڑی پہ بھی آئے تھے؟ ساتھ والی پہاڑی عَلَىٰ كُلِّ جبل، یہ چٹا کالا پہاڑ، اٹک والا، یا اوپر پشاور والے پہاڑ، یا ادھر ہندوستان بنگلہ دیش والے پہاڑ. وَاجْعَلْهُنَّ عَلَىٰ كُلِّ جبل، تو کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا، مطلب ہے یہ سامنے کے پہاڑ ہے. اسی طرح ملکہ بلقیس کے لیے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی. تو بریلوی مولوی تو نہیں ملے تھے نا اس کو کل شے. مولوی عمر شریفی کہتا ہے کہ ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا، من آیا ہے نا، من کل شے. اس کا جواب دیا ہے عمر شریفی نے کہ من کل شے